وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ مالک پردہ ہٹا دے گا اور انہیں دیدار ہوگا۔ پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کریں گا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ اہل جنت میں صرف اعلیٰ درجات پانے والے جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا، یہ بات ان آیات و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے دلائل پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اہل سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت کو جنت میں اللہ مالک کا دیدار ہوگا۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 سنیے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان پیاروں میں، ان پیارے چہرے والوں میں شامل فرما دے۔ اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 26 میں مالک نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، مومنین کے لیے آخرت میں رب کا دیدار ہوگا، اس حوالے سے حدیث ہے 449 نمبر۔ صہیب رومی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کوئی چیز مزید چاہیے جو میں تمہیں عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ مالک پردہ ہٹا دے گا اور انہیں دیدار ہوگا، تو کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہمیں بھی ان پیاروں میں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے مشائخ اساتذہ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، اللہ تمام اہل ایمان کو اپنی رحمت سے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن سے تو یہ سوال کرے گا کہ تمہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے، اور وہ اہل ایمان کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا دیا اور تو نے ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ تو پھر پردے ہٹ جائیں گے، تو پردے ہٹا دے گا اور اپنا دیدار کروائے گا۔ اہل جنت کو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کے دیدار کی ہوگی، باقی سب چیزوں کو وہ بھول جائیں گے۔ سب سے پیاری نعمت ہے جنت کی میرے خالق و مالک کا دیدار۔ دوسرے طریق میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور یہاں زیادہ سے مراد رب کا دیدار ہے۔ کچھ دوستوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک کلپ بھیجا جس میں وہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا، جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کریں گا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ اہل جنت میں صرف اعلیٰ درجات پانے والے جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا، یہ بات ان آیات و حدیث کے خلاف ہے جن میں اہل جنت کے لیے رب کے دیدار کی نعمت کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے دلائل پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں خالق و مالک راضی ہو، فرشتے آئیں تو یہ آواز لگا کر آئیں اپنی روحوں کو باہر نکالو، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔